إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین اکرام، حاضرین جماعت، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز پیارے بچوں، تمام طرح کی تعریف، کبریائی اور بڑائی، عظمت و رفعت اس خالق کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے بے شمار مخلوقات کو وجود بخشا، جس نے ہمیں آپ کو پیدا کیا، بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا، جس نے ہم تمام لوگوں کو صرف وجود ہی نہیں بخشا بلکہ اس کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ اپنی زندگی کو آسان کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا، آرائش عطا فرمائی اور بہت ساری فضیلتوں سے ہم تمام لوگوں کو ہمکنار کیا۔ اللہ رب العالمین کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کرے وہ کم ہے۔ سبحانک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ حمد و ثنا کے بعد درود سلام رحمت برکت نازل اس کے تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص اس کے سب سے آخری نبی، سب سے آخری رسول جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا، جو کہ حقیقی رہنما تھے، کامل رہبر تھے،
جن کی رہبری اور جن کی رہنمائی میں ایک انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام رسولوں پر، تمام نبیوں پر، بالخصوص اپنے سب سے آخری نبی رسول پر رحمت برکت نازل فرمائے، درود سلام نازل فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے، اور یہ پسندیدہ دین جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا، جس کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے پسند کیا، وہ دین ہم لوگوں تک بعض وسائل کے ذریعے سے پہنچے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس چیز کے لیے جس کو منتخب کیا وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو منتخب کیا اور ان کے ذریعے سے دین دنیا کے لوگوں تک پہنچا۔ اور بھی بہت سارے وسائل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج تک بے شمار وسائل ہیں۔ اب اس میں خطاب بھی ایک وسیلہ ہے، وہ بھی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے دین جو ہے ثابت ہو رہا ہے، جس کے ذریعے سے دین کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے۔ تو میں کہا کہ وسائل بہت ہیں، لیکن اعلیٰ درجے کا جو وسیلہ رہا، اعلیٰ درجے کا جو ذریعہ رہا، وہ رسول کا انتخاب کرنا، یعنی رسول بنانا اور بنانے کے بعد اس کے ذریعے سے دین کو دنیا کے سامنے پیش کرنا اور دین کو غالب کرنا، دین کو ثابت کرنا، اور یہ ظاہر کر دینا کہ یہی دین ہے اور یہی اسلام ہے، یہی اللہ کو پسند ہے اور اسی کے مطابق تمہیں چلنا چاہیے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ یہاں رسول کا لفظ بالکل صاف موجود ہے، ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور سچا دین دے کر کے بھیجا۔ کیا بھیجا؟ سچا دین دے کر کے بھیجا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین، یہ مذہب، یہ ہماری زندگی جینے کا جو طریقہ کار ہے اسلام کے نام پر، یہ سارے کے سارے ادیان پر، جتنے بھی ادیان یعنی دین کا پلورل ہے، جمع ہے، کہ جتنے بھی ادیان ہیں اس دنیا کے اندر، سارے کے سارے ادیان پر غالب ہو جائے، ظاہر ہو جائے، سب جان جائیں کہ ہاں اسلام ایک مذہب ہے اور اسلام کے اندر چوری کرنا حرام ہے، اسلام کے اندر کرپشن کرنا حرام ہے، کرو گے تو نصاب تک پہنچے گا تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، زنا کرنا حرام ہے، یہ ایسا دین ہے جو زنا کرنے کو جائز قرار نہیں دیتا، زنا کرنے والوں کو بخشتا نہیں ہے، اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگاتا ہے، شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دیتا ہے، معافی وافی یہاں نہیں ہے اسلام میں، یہ بتا دیتا ہے یہ دین۔ شراب پیو گے تو یہ سزا ملے گی، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو۔ اسلام کی یہی تو سب سے بڑی خاصیت ہے کہ اسلام نے غلطی کرنے والوں کو، یا اسی طریقے سے اگر کوئی مجرم ثابت ہوا ہے تو اس کو کبھی بخشا نہیں ہے، چاہے کوئی بھی رہا ہو، چاہے بادشاہ کے خاندان کا کوئی رہا ہو۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار یہ بات کہی، جبکہ لوگ کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش لے کر کے پہنچتے تھے، شفاعت کرتے تھے، معافی کی درخواست لگاتے تھے کہ فلاں کو معاف کر دیا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ تبارک و تعالی کی نازل کردہ یا مقرر کردہ حدود اور حد جو ہے، حد سے مراد کیا ہے؟ اسلامی سزا۔ حد کا دیکھو 2 معنی ہوتا ہے، ایک حد لمٹ کو کہا جاتا ہے، لیکن جب جرائم کے معاملے میں، کرائم کے معاملے میں حد لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اسلامی سزا۔
تو تم اسلامی جو سزا ہے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے مقرر ہو چکی ہے، اتشفعوا فی حد من حدود اللہ، تم اللہ رب العالمین کی حدود کے معاملے میں سفارش کروا رہے ہو. لو کانت فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام. ووٹ کے لیے، الیکشن کے لیے، پیار محبت کے لیے یہاں قانون نہیں بدلے جاتے ہیں. یہاں معافی تلافی کا معاملہ کسی کی سفارش کے بل پر نہیں طے ہوتا ہے، کسی سے محبت یا دشمنی کے بل پر طے نہیں ہوتا ہے. فلاں آدمی ہمارا دشمن ہے تو اس کے اوپر فلاں دھارا لگا کر کے زندگی بھر جیل میں سڑا دیا جائے گا. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام کا قانون یہ ہے کہ جو تم ہو وہی رہو گے، جیسے تمہارا معاملہ ہے اسی معاملے کے حساب سے چلے گا. تم ہمارے دشمن ہو چاہے دوست ہو. اسی لیے فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے. دشمن ہے ہمارا سامنے، بہت خلش ہے، بہت زیادہ ہمیں پریشان کیا، یا اسی طریقے سے ایک زمانے سے ہماری اس کی دشمنی چلی آ رہی ہے. آج بدلہ لینے کا موقع آیا ہے، آج بدلہ لینے کا موقع آیا ہے. یہ نہیں چلے گا اسلام. انصاف کے مسند پر آ گئے، انصاف کرنا پڑے گا. یہی اللہ تعالی چاہتا ہے. یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اسلام غالب آ جائے، کیا اسلام غالب آ جائے؟ اسامہ بن لادن غالب آ جائے، وہ غالب آ جائے، یا جو دہشت گرد لوگ ہیں وہ غالب آ جائیں، یا اسی طریقے سے غیر مسلموں کے اندر جو لوگ ہیں وہ غالب آ جائے؟ کون غالب آ جائے؟ انصاف غالب آ جائے، انصاف کی بات ہو، جسٹس ہو سب کے ساتھ. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، سارے دین پر ظاہر ہو جائے. کوئی اگر غلطی سے بھی کسی غلط چیز کا سپورٹ کرے تو ایسی صورت میں وہ سپورٹ نہ کر سکے. ایسا اسلام کا نظام بنے دنیا کے اندر. اور یہ کسی کو چاہیے نہیں، یہ کسی کو مسلمانوں کو نہیں چاہیے. آپ امید کرتے ہیں دوسروں کو چاہیے. مسلمانوں کو یہ نہیں چاہیے کہ اسلام کا قانون نافذ ہو جائے ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر. ہم چوری سے بچ جائیں، ہم جو ہے جھوٹ بولنے سے بچ جائیں، ہم سود خوری سے بچ جائیں، ہم حرام کھانے سے بچ جائیں، ہم لوگوں کے اوپر ناجائز قبضہ کرنے سے بچ جائیں. ہمیں پسند نہیں ہے، اور ہم رونا روتے ہیں کہ اسلام پورے دنیا میں غالب کریں گے. تو پسند نہیں ہوتا. شراب 95% لوگ پیتے ہیں، مسلمان بھی اس میں بہت حد تک ملوث ہو چکے ہیں. کون چاہے گا یہ ختم ہو جائے؟ کون چاہے گا؟ کون چاہے گا ایسا نظام آ جائے جہاں شراب پینے پر کوڑے برسائے جائیں؟ کون یہ چاہے گا؟ کوئی نہیں چاہے گا. بہرحال اللہ رب العالمین کا یہ جو دین ہے، یہ دین ظاہر ہونے کے لیے آیا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس دین کو دنیا تک پہنچانے کا سب سے بڑا جو وسیلہ ہے، سب سے بڑا جو ذریعہ ہے، وہ ذریعہ کیا ہے؟ رسول کا ذریعہ ہے. رسول کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین کو اس دنیا میں پیوست کیا. ہر زمانے میں، ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر وقت میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے، نبیوں کو بھیجا ہے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. نذیر یہ رسول کی ایک صفت ہے. نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا. رسول کی کئی صفات بھی بیان کی گئی ہے. بشیر، نذیر. بشیر مطلب خوشخبری دینے والا، جنت کے بارے میں بتانے والا، اور اچھی باتوں پر، اچھے کاموں پر آپ کو خوشخبری دینے والا. اور نذیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈرانے والا. کس چیز سے ڈرانے والا؟ اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا، جہنم سے ڈرانے والا. تو یہ صفات ہے رسولوں کے تعلق سے جو بیان کی گئی ہے. تو فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے اندر نذیر بھیجا ہے. ہم لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہم لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں، ان کی مدد کریں. اور ان کی مدد دین کی مدد کر کے ہوتی ہے. رسول کی مدد کرنا، رسول کا ساتھ دینا، کیونکہ وہ اتنے بڑے کام کے لیے اس دنیا کے اندر آئے تھے. ان کی پوری زندگی وقف ہوتی تھی، چاہے جتنے بھی رسول آئے ہوں، ان کی زندگی وقف ہوتی تھی اللہ کے دین کو دنیا کے اندر پیوست کرنے کی. یہی ان کی ذمہ داری تھی. اور اس کی وجہ سے رسولوں کو بہت بڑی بڑی تکلیفوں کا بھی سامنا کرنا پڑا. حتیٰ کہ بعض رسولوں کو تو قتل تک کیا گیا ہے، ان کو مار دیا گیا، بالکل جان سے ان کو ختم کر دیا گیا. جو لوگ بھی رسول کا ساتھ دیتے ہیں، یا رسول کا ساتھ دینے والی جو قوم ہوتی ہے، جو لوگ ہوتے ہیں،
وہ اس دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کو صحابہ اکرام اس لیے کہا گیا کیونکہ انہوں نے رسول کا ساتھ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے لوگوں کو حواری کہا گیا۔ حواری کا مطلب بھی ساتھی ہوتا ہے، اور باقاعدہ رسول یہ بات کہتا بھی تھا اپنے دور میں، اپنے وقت میں، کہ کون میرا ساتھ دے گا، من انصاری اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں سے، من انصاری اللہ، پریشانی میں ہوں، تکلیف میں ہوں، پوری قوم ہمارے خلاف ہو گئی ہے، آئے دن نئی نئی سازشیں ہو رہی ہیں، مجھے بھی اس دنیا سے ختم کرنے کی بڑی سازش چل رہی ہے، لہٰذا کون میرا ساتھ دے گا۔ ایسا نہیں کہ ان کا اللہ پر ایمان نہیں تھا، اللہ پر مکمل ان کا ایمان تھا، لیکن دنیاوی طور پر اب یہ جو رسول کے اوپر جو دین نازل ہوا اسی کو آگے بڑھانا ہے، تو اس میں کون ہمارا ساتھ دے گا۔ قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اس سلسلے میں آپ کی مدد کریں گے، ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، آپ کی مدد کریں گے۔ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ساتھ دیتے تھے۔ جب جنگ بدر ہونے والی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا وقت تھا، صبح جنگ بدر ہونے کی ہے، رات کا وقت ہے، ایک نظر دوڑایا آپ نے اپنے لوگوں کی تعداد کی طرف، تو دیکھا کہ 310 کے آس پاس، 313 کے آس پاس ہیں۔ جانوروں کو دیکھا تو ان کے مد مقابل بہت کم، ان کے مقابلے میں بہت کم۔ اسی طریقے سے ہتھیار وغیرہ جو تھے وہ دیکھا بہت کم، کچھ نہیں ہے کفار مشرکین کے مقابلے میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، روتے روتے گڑگڑاتے گڑگڑاتے کہتے ہیں اللہ اگر یہ قوم آج رہ گئی تو تیرا دین رہے گا، اور یہ قوم یہی اتنے ہیں جو ہیں، اگر یہ بچ گئے تو دین باقی رہے گا، اگر یہ چلے گئے تو تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا، یہی اتنے ہیں جو ہیں تیرے ماننے والے۔ صحابہ اکرام نے آپ کے آنسوؤں کو دیکھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے آٹے میں چکی، یعنی آٹے کی جو چکی ہوتی ہے جو کہ اب دکھائی نہیں دیتی ہے، تو جب آپ اس کو ایسے سے گھماتے ہیں تو آواز آتی ہے، تو کہا ویسی سینے سے آواز نکل رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اور آپ کے حلق سے ایسی آواز نکل رہی تھی جیسے چکی پیسی جاتی ہے، گھر گھر کی آواز آتی ہے ویسے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا بعد میں کہ یہ حال ہے اور اس حال میں تمہیں لڑنا ہے، کیونکہ جنگ ہمارے اوپر تھوپ دی گئی ہے، مسلط کر دی گئی ہے، ہمارا مزاج نہیں ہے لڑائی جھگڑا کا، ہمارا نیچر نہیں ہے جنگ فساد کا، لیکن ہمارے اوپر تھوپ دی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا پتہ نہیں یہ ہمارا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے، ایک شک آ گیا تھا دماغ میں۔ تو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جواب ایسا کہ مطلب کیا کہا جائے، کیا جملہ تھا، ایسا جواب، ایسے جواب کی توقع آج کے مسلمان، آج ہم لوگوں سے تو نہیں ہو سکتی ہے۔ پھنسنے والا پھنس جائے گا اور پوری دنیا غائب ہو جائے گی۔ صحابہ اکرام نے جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو وہ نہیں کہیں گے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تم جاؤ، تم اور تمہارا رب، تمہارا خدا لڑے جھگڑے، اور جب لڑ جھگڑ لینا جیت جانا تو ہمیں بتا دینا، ہم آ جائیں گے وہاں۔ اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ہمیں مت لے کر کے جاؤ، یہ سب چکر میں ہمیں نہیں پڑنا۔ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ نہیں بولیں گے، ہم یہ جواب نہیں دیں گے، آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے رہیں گے، کھڑے رہیں گے، اور آخری دم تک جتنا ہو سکے گا آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ ہے رسولوں کا ساتھ۔ رسول کا ساتھ کیوں ہے بھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ساتھ کیوں دے رہے تھے وہ؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین تھا، ان کے ساتھ اسلام تھا، وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ ابو جہل کے پاس وہ چیز نہیں تھی، ابو لہب کے پاس وہ چیز نہیں تھی، یا مسلمانوں میں بھی لوگوں کے پاس وہ چیز نہیں تھی جو چیز رسول کے پاس تھی۔ وہ رسول تھے اللہ کے، لیکن آپ کے جانے کے بعد چونکہ نبی آنے والے نہیں ہیں، اور انما العلماء ورثۃ الانبیاء، یا دین کا کام جو بھی کرنے والے لوگ ہیں، دین جو پھیلا رہے ہیں، تو ان لوگوں کا ساتھ دینا گویا کہ رسول کا ساتھ دینے کے جیسا ہے۔ تو یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم رسول کا ساتھ دیں۔ رسول کا ساتھ کیوں دیں؟ کیونکہ ہمیں اسلام کا ساتھ دینا ہے۔ جب آپ رسول کا ساتھ دیں گے تب یہ قوم آگے بڑھے گی۔ آج ہم لوگوں نے رسول کا ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے،
رسول کے دین کا ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہمارے اوپر اتنی پریشانیاں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، تکلیفیں آتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ قوم جب تک دین کی بن کر کے رہے گی، جب تک اسلام کی بن کر کے رہے گی اور اسلام کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے کا جذبہ رکھے گی، اور جب جب اس امتحان میں پاس ہوتی رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو آگے بڑھاتا رہے گا، آگے بڑھاتا رہے گا۔ لیکن جس دن اس قوم کے اندر قربانی، ایثار اور اپنے آپ کو بالکل اسلام کے لیے وقف کر دینا، یہ جذبات جب ختم ہو جائیں گے تو اس قوم کو کبھی کوئی نہیں نکال سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ احادیث میں کہا ہے، آپ نے باقاعدہ کہا ہے کہ جب تم جانوروں کی دموں کو پکڑ لو گے، یہ کرو گے، وہ کرو گے، اس میں کیا ہے مطلب مال کی طرف۔ بھائی ہر آدمی جانور تو اس کا مال ہوتا نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کا مال جانور ہے، اس کی پراپرٹی جانور، لیکن سب کی تو ایسی نہیں ہے۔ اور وہ ترکتم الجہاد، اور جہاد کو چھوڑ دو گے۔ جہاد سے مراد کیا ہے؟ حق بات بولنا، حق بات کہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے حق کلمہ بول دینا یہی افضل ترین جہاد، افضل الجہاد کلمۃ حق علی سلطان جائر۔ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بولنا اچھے طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ گالی دے کر کے ہی بولا جائے، یہ طریقہ نہیں ہے، اچھے طریقے سے بھی حق بات کی جا سکتی ہے۔ حق بات بول دینا ظالم حکمران کے سامنے افضل ترین جہاد ہے۔ یہ میری حدیث نہیں ہے، کوئی یہ نہ سوچے میں یہاں کھڑے ہو کر کے بک رہا ہوں، یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کی نصرت اور جس کی مدد کے لیے آپ کو دنیا میں مبعوث کیا گیا ہے، جس کے لیے آپ مسلمان ہیں، جمعہ کے دن یہاں پر آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سب جب تم چھوڑ دو گے، ایسی ذلت تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گی، ایسے ایسے ظالم حکمران تمہارے اوپر آئیں گے کہ اس سے تم نہیں نکل سکتے مگر وہی جس سے ہم لوگ یعنی ہمارے دور کے لوگ نکلے، جس سے پہلے کے مسلمان نکلے ہیں، اسی سے نکل سکتے ہو، ورنہ کوئی چیز تمہیں نکال نہیں سکتی ہے۔ حکمرانوں کی چاپلوسی تمہیں نہیں نکال سکتی۔ کر تو رہے ہو چاپلوسی، کتنی چاپلوسی کرتے ہو دن رات، چاپلوسی کرتے کرتے شرک میں گھس گئے ہو، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو، کیا کوئی فائدہ ہو رہا ہے کیا؟ کوئی راستہ نہیں۔ نصرت دین راستہ ہے، نصرت رسول راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ کے دین کے مطابق چلنا، رسول کے راستے پر، سبیل الرسول، رسول کے راستوں پر چلنا، یہ ہے نکلنا مصیبت اور پریشانی سے۔ چاپلوسی کرنے سے اگر نکل جاتے تو کچھ لوور کاسٹ کے لوگ 40% ہے اس دنیا کے اندر، پتہ نہیں کب کے وہ نکل گئے ہوتے دلدل سے۔ چاپلوسی علاج نہیں ہوتا ہے، دین پر چلنا علاج ہے، دین کے مطابق زندگی گزارنا علاج ہے۔ تو یہ ہے نصرت دین، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ الگ الگ طریقے، الگ الگ لوگوں پر ذمہ داریاں ہیں، عوام کی الگ ذمہ داریاں ہیں، علماء اکرام اور دعات کی الگ ذمہ داریاں ہیں، جو نشر و اشاعت کا کام کرتے ہیں، کتابیں چھاپتے ہیں، ان کی الگ ذمہ داریاں ہیں، ٹیچرز اگر ہیں اسکول کالج کے اندر ان کی الگ ذمہ داریاں ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں ان کی الگ ذمہ داریاں، ہر لوگوں کے اوپر ایک ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے معاملے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے معاملے میں ہر ایک پر ذمہ داری ہے۔ علماء کا کیا کام ہے؟ وہ اس طرح کی باتیں بیان کریں، نبی سے محبت کا لوگوں کے دلوں میں جذبہ پیدا کریں، ویسی آیتوں کو پیش کریں، ویسی احادیث کو پیش کریں، تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کی محبت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیوست ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے عوام کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے کریں، ان کے بارے میں اچھی باتیں بیان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہترین اخلاق ہیں ان اخلاق کا تذکرہ کریں۔ آپ کا جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک تھا، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک تھا، آپ کا غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک تھا، نوکروں کے ساتھ کیسا سلوک تھا، عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا، مجرموں کے ساتھ کیسا سلوک تھا۔ علماء نے تو اپنا بڑا بڑا کام کیا ہے، موٹی موٹی کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ کیف عاملہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہے، اس کی اردو بھی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا، کیسا تعامل تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ مراد یعنی اس میں پھر لسٹ دی گئی ہے پوری، کہ عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، پوری لمبی چوڑی لسٹ ہے۔ پڑھیے آپ کتابوں کو، کتاب تو ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، مطالعہ کیجئے، اسٹڈی کیجئے، یہی تو ہمارا سرمایہ ہے، مطالعہ ہی تو ہمارا سب کچھ ہے۔
ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں اور بڑی بڑی باتیں رٹی ہوئی ہیں، اور ایسے بھی علاقے ہیں جہاں بڈھوں کو بھی کچھ نہیں پتا، 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال گزر گیا، قل هو اللہ احد کا مطلب بھی نہیں معلوم۔ ایسی بھی جگہیں ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو آئیے مطالعے کے میدان میں آئیے، اسٹڈی کے میدان میں آئیے۔ جب نہیں کریں گے یہ سب آپ، تو پھر کہاں سے کچھ پتا چلے گا؟ آپ تو اپنے نبی کا دفاع بھی نہیں کر پا رہے، جبکہ دفاع کرنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ نبی کے تعلق سے اگر کوئی الٹی سیدھی بات کرے، آپ اچھے انداز میں اس کا فوراً رد کیجیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے ہیں تو آپ خطا کار ہیں، اللہ کے آپ سے پوچھا جائے گا اس بارے میں، کیونکہ وہ نبی وہ تھا جو دین کو لایا ہے اس دنیا کے اندر۔ یہاں نبی کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، الٹے سیدھے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، ہمارے منہ سے ایک رد کلمہ بھی نہیں نکلتا، جملہ رد بھی نہیں نکلتا۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تصویر بھی نہیں پیش کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اتنا بھی ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بخش دیے جاؤ گے، چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آپ کو ایسے ہی بس آؤ گلاب جامن لے کر کے چلے گا جنت کے اندر، یہ ہوگا؟ نہیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری نبی کی مدد ہے، آپ سب سے بڑی ذمہ داری نبی کی نصرت ہے، یہ آپ کی سب سے بڑی۔ ایک مسلمان کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلط باتیں نشر کرے، پھیلائے یا سنے، اچھے انداز میں اچھے طریقے سے اس کا رد کرنا اور صحیح تصویر پیش کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج مدرسوں کے اوپر بہت سارے مسائل چل رہے ہیں، کتنے ہم لوگوں میں ایسے ہیں جنہوں نے مدرسوں کی صحیح تصویر پیش کی ہے، عوام میں آپ دیکھیے، یہ عوام کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا انہوں نے صحیح تصویر پیش کی ہے؟ یہی مدرسے کے لوگ ہیں جن کے یہاں چوری چماری نہیں ہے، یہ شکر کر کے چھوٹا موٹا اور اسی طریقے سے روکھا سکھا کھا کر کے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ سب خصوصیات کہاں ملے گی آپ کو؟ مدرسوں کے بچوں کے علاوہ دنیا میں کہیں یہ خصوصیات ملنے والی نہیں۔ یہ صحیح تصویر کون پیش کرے گا؟ کون بولے گا؟ سب تو چاپلوسی میں لگے ہوئے ہیں، بولے گا کون؟ تو اگر نہیں بولو گے، نہیں حق کے تعلق سے آگے بڑھو گے، حق کا پرچم نہیں اٹھاؤ گے، تو پھر حساب کتاب کے لیے اللہ کے یہاں تیار رہو۔ ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دیے جاؤ گے، حساب کتاب کے لیے تیار۔ آج تم مدرسوں کے خلاف وہ کیا ہوں گے؟ ہماری عوام 90% عوام خود ہی مدرسوں کے خلاف ہے، کہتی ہے مدرسہ ہونا ہی نہیں چاہیے، مدرسے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، مدرسے میں کیا ہو رہا ہے؟ خالی عالم بنایا جاتا ہے، تو وہاں کیا بنایا جائے گا؟ انجینئر بنایا جائے گا؟ مدرسہ دینی تعلیم کے لیے بنایا جاتا ہے کہ کلیت الطب اور کلیت الہندسہ کے لیے بنایا جاتا ہے، انجینئرنگ اور میڈیکل کالج کے لیے بنایا جاتا ہے؟ ہم خود ہی شک شبہ کے میدان میں ہیں، ہم خود ہی بدگمانی کے شکار ہیں، ہم لوگوں کی بدگمانی کیا دور کریں گے؟ ہم تو خود ہی مدرسوں کے خلاف ہیں۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی مدد کئی طریقے سے ہے، کئی لیول سے ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمیں آپ کو کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئز بنانا چاہیے، آپ کے تعلق سے بچوں کا پروگرام کتنا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ آپ دیکھیے، آپ اور بڑے شہروں میں جائیں گے، صرف بچوں کے پروگرام کا ایک دن ہوتا ہے۔ ایسے آپ کو علاقے ملیں گے، ایسی جگہیں ملیں گے، اس دن صرف بچے آئیں گے، پوری مسجد بچوں سے بھری رہے گی، ان کے تعلق سے بیان ہوگا، کوئز ہوگا، اسی میں کھلائیں گے، پلائیں گے، اسی میں کھلائیں گے، اور اس کے بعد ان کا پروگرام ہوگا۔ وہ بہت کچھ سیکھ کر کے چلے جاتے ہیں، مہینے میں 2 مہینے میں ان کا پروگرام ہوتا ہے۔ یہ کرنا چاہیے، بچوں کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے محبت پیدا ہو، بچوں کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیدا ہو، پتہ چلے نبی کیا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ جو نشر و اشاعت کا کام کرنے والے ہیں، چھاپنے والا یعنی کتابوں کو چھاپنے کا کام کرنے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ موقع کے اعتبار سے، حالت کے اعتبار سے جو ضروری ہے وہ چیزیں چھاپیں۔ پمپلیٹ کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیجئے، نبی کون تھے، غیر مسلموں نے کیا کہا نبی کے بارے میں، وہ چیزیں اس کو چھاپ کر کے عام طور پہ بانٹنا چاہیے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بدگمانی ہے وہ دور ہو، اور مسلمان بھی کم از کم جانے۔ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، علماء کی ذمہ داریاں، دعات یعنی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے ان کی ذمہ داریاں، بچوں کی ذمہ داریاں، اور اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے بتایا ہر ایک کی ایک ذمہ داری ہے۔ ان ذمہ داریوں کو ادا کریں گے، اور جب ہم صحیح راستے پر آئیں گے تبھی ہماری جو ہے ذلت ختم ہوگی، تبھی ہماری رسوائی ختم ہوگی، ورنہ رسوائی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا سچا شہدائی بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، متحد کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، جب ہماری وفات کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ وفات عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالی مسجدوں کی، مدرسوں کی اور دیگر جو بھی مسلمانوں کے جان مال ہیں سب کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے روزگار کا بہترین انتظام فرما دے۔
اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حرام سے بچا لے اور حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں میں جو لوگ پریشان ہیں، جو لوگ تکلیفوں میں مبتلا ہیں، تو ان کی پریشانیوں کو، ان کی تکلیفوں کو دور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں میں جو لوگ قرض میں مبتلا ہیں تو ان کے قرض کے راستے کو آسان کر دے۔ اللہ رب العالمین دین کے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ رب العالمین دین سے اور دین کی ہر چیزوں سے محبت کرنے والا ہم تمام لوگوں کو بنا دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام کی خدمات انجام دینے والا بنا کر زندہ رکھ، اور جب ہمارے وفات کا وقت آئے تو خاتمہ بالخیر فرما۔ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ وفات عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔